بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بھائی، چینل کو سبسکرائب بھی کر لیا کریں، لائک اور شیئر بھی کر دیا کریں، کمنٹس بھی کر دیا کریں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں جس سے ہماری آنے والی کہانیاں آپ کو ملتی رہیں۔ جب ٹرک سٹیج پر آ گیا تو میں نے اسے پہلے دونوں ہاتھوں سے اٹھایا۔ حمزاد نے فوراً ہی اپنے نادیدہ ہاتھ آگے کیے اور ٹرک فضا میں بلند ہونے لگا۔ ٹرک میں بیٹھے ہوئے سپاہی حیرت و خوشی سے چیخنے لگے۔ ان کی چیخو پکار سے مجمع کا سکوت بھی ٹوٹ گیا اور وہ تالیاں بجانے لگا۔ ٹرک اب میرے سر سے اونچا تھا، پھر وہ ہاتھ بھر اوپر جا کر معلق ہو گیا، پھر وہ ٹرک میری انگلی پر گھومنے لگا، حالانکہ صرف میں ہی اس بات کو محسوس کر سکتا تھا کہ میری انگلی پر واقعی کوئی دباؤ یا وزن نہیں تھا، اور ٹرک کا سارا وزن حمزاد سنبھالے ہوئے ہے۔ پھر میں نے جس طرح آہستہ آہستہ ٹرک پر سے اپنے دونوں ہاتھ ہٹائے تھے، اب اسے نیچے اتارنے کے لیے دونوں ہاتھ ٹرک کے نیچے لے گیا، جیسے اب ٹرک کا بوجھ میرے دونوں ہاتھوں پر ہو۔ ٹرک آہستہ آہستہ نیچے آنے لگا، اور اسی وقت اچانک میں نے محسوس کیا کہ جیسے میرے دونوں ہاتھوں پر ہزاروں من بوجھ آ پڑا ہو، جیسے میری دونوں کلائیاں اور بازو ٹوٹ گئے ہوں۔ میری قوت برداشت جواب دے گئی۔ وہ غالباً ایک لمحے کا 1000واں حصہ تھا جب میں نے محسوس کیا کہ اب اگر میں جلدی سے ٹرک سے ہاتھ ہٹا کر ایک طرف نہ ہو گیا تو اس کے بوجھ تلے دب کر مر جاؤں گا۔ اس احساس کے ساتھ ہی میں تیزی سے ایک طرف ہٹا اور گرتے ہی اپنے ہوش کھو بیٹھا، مگر ہوش کھونے سے پہلے میں نے ایک زہریلا کہکہ ضرور سنا تھا، اور اس کہکے کو میں ہزاروں میں پہچان سکتا تھا۔ وہ ماپارا کہکہ کا تھا۔ مجھے ہوش آیا تو میں نے اپنے چاروں طرف لوگوں کا ہجوم دیکھا۔ کسی نے غالباً میرے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے تھے۔ میں نے چاروں طرف نظر گھمائی اور اس کے ساتھ ہی میرے منہ سے گٹی گٹی سی چیخ نکل گئی۔ میرے پورے جسم سے سانپ لپٹے ہوئے تھے جو مجھے بری طرح جکڑے ہوئے تھے، اور ایک طرف مجھے ماپارا کا حسین ہیولا نظر آ رہا تھا۔ مجھے ہوش میں آتے دیکھ کر اس ظالم کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ صرف تم ہی مجھے دیکھ سکتے اور سن سکتے ہو شیخ، اور تمہارے جسم پر جو سانپ لپٹے ہوئے ہیں وہ بھی نادیدہ ہیں، انہیں بھی تمہارے علاوہ کوئی اور دیکھنے کا اہل نہیں۔ لوگ تو صرف اتنا دیکھ رہے ہیں کہ تمہارا جسم بری طرح کچلا ہوا ہے۔ میں آج تمہاری دنیا سے ہمیشہ کے لیے جا رہی ہوں، اور حسب وعدہ تمہیں یہ بتانے آئی ہوں کہ میں نے تم سے اپنا آخری انتقام لے لیا، اور یہ انتقام ایک عجیب نوعیت کا انتقام ہے۔ یہ انتقام میری غیر موجودگی میں بھی اب اس وقت تک جاری رہے گا جب تک تم مر نہیں جاتے۔ آج میں نے اس آخری انتقام کی ابتدا کر دی ہے۔ میں تمہیں الجھن میں رکھنا نہیں چاہتی، اس لیے اپنے عجیب اور خوفناک انتقام کے بارے میں تمہیں سب کچھ بتا دینا چاہتی ہوں۔ تو سنو، جب تک تم زندہ رہو گے اپاجوں اور محتاجوں کی زندگی بسر کرو گے، تمہاری روح کو سکون نہ مل سکے گا، تم مسلسل جسمانی اذیت میں مبتلا رکھے جاؤ گے، اور اس کے لیے مجھے اب تمہاری دنیا میں بھی آنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ تم نے اب سے ایک ہفتے قبل نیا جسم اپنایا ہے جسے میں نے آج مفلوج کر دیا۔ تمہارے اس جسم کے دونوں ہاتھ ہمیشہ کے لیے نکارہ کر دیے گئے ہیں، اور اب اس جسم کے بعد تم جو بھی جسم اپناؤ گے اسے اپنے لیے چند ہی دن بعد مصیبت اور عذاب میں پاؤ گے۔ ہر جسم کسی نہ کسی طور پر مفلوج ہوتا رہے گا۔ اب غالباً تم سب کچھ سمجھ چکے ہوگے، اس لیے اب مجھے اجازت دو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ تمہیں خوش ہونا چاہیے کہ تمہیں ایک ذہین اور بہادر دشمن نصیب ہوا۔ ان الفاظ کے ساتھ ہی وہ ہیولا غائب ہو گیا، اور میرے جسم سے سانپوں کی گرفت بھی ختم ہو گئی۔ کچھ دیر بعد ہی میں
اٹھ کر بیٹھنے کے قابل ہو گیا۔ لوگوں نے یہ دیکھ کر میں اٹھنا چاہتا ہوں مجھے سہارا دیا اور اٹھا کر بٹھا دیا۔ مجھے اپنے دونوں ہاتھ میں ٹیسیں اٹھتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں۔ ناقابل برداشت ٹیسیں۔ میں نے حمزات کو طلب کیا، کیا تم مجھے اس عذاب سے نجات نہیں دلا سکتے؟ میں نے لوگوں کی موجودگی کو نظر انداز کرتے ہوئے بامشکل رک رک کر حمزات سے کہا۔ کیوں نہیں؟ حمزات بولا، اور اس نے اپنے دونوں ہاتھ میرے ہاتھوں پر پھیرے۔ اس کے ہاتھوں کی حرکت کے ساتھ ساتھ تکلیف کم سے کم ہوتی گئی۔ میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا تو دیکھا کہ اسٹیج پر ٹرک بائیں بازو کے بل پڑا ہوا ہے۔ معلوم ہوا کہ جیسے ہی میں نے ٹرک سے اپنے ہاتھ ہٹائے تھے، ٹرک پہلو کے بل گرا تھا۔ 2-3 سپاہی بھی زخمی ہو گئے تھے، مگر ان کی چوٹیں معمولی تھیں۔ مجمع اب رخصت ہو چکا تھا کیونکہ میں کافی دیر بے ہوش رہا تھا، اور اب میرے ارد گرد اس جلسے کے منتظمین اور میرے مرید رہ گئے تھے۔ گھنشیام کی لاش بھی اٹھائی جا چکی تھی۔ منتظمین تبصرہ کر رہے تھے کہ یہ جلسہ بڑی عجیب نوعیت کا تھا۔ اس میں ایک شخص تو ہلاک ہو گیا تھا اور دوسرا شدید مجروح ہو گیا۔ لوگوں کے رخصت ہوتے ہی میں نے حمزات کو طلب کر لیا۔ وہ صرف چند لمحے ہی تھے جب میں نے اپنی تمام تر قوتوں کو سلب ہوتے محسوس کیا۔ حمزات نے میرے استفسار پر بتانا شروع کیا، لیکن میں نے اپنی قوتیں زائل ہوتے ہوتے بھی آپ کو بچانے کی خاطر ٹرک دوسری سمت الٹ دیا تھا، ورنہ آپ صرف ہاتھوں سے محروم نہ ہوتے بلکہ آپ کی زندگی کو بھی شدید خطرہ لاحق ہو سکتا تھا۔ اس پرسرار قوت کے بارے میں جس نے میری قوتیں سلب کر لیں، میں کچھ بھی نہیں جان سکا۔ ہاں، صرف قیاس ضرور کیا جا سکتا ہے، اور اس کے بارے میں اچھی طرح جانتا ہوں، میں نے کہا۔ اور اس کے بعد ماں پارا کی روح نے مجھ سے جو کچھ کہا تھا اس سے میں نے حمزات کو آگاہ کر دیا، لیکن وہ سب کچھ سن کر بھی خاموش رہا، اور اس کی خاموشی کا سبب میں جانتا تھا۔ اس سے پہلے بھی ماں پارا کے مقابلے میں اس کو بے دست و پا دیکھ چکا تھا۔ بہرحال اب جو ہو گیا، حمزات نے ٹھنڈی سانس بھر کر کہا، تمہیں اس سلسلے میں کوئی رنج کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ میں واقف ہوں کہ اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں۔ میں نے حمزات کو معلول دیکھ کر کہا۔ پھر دوسری شام لوگوں نے ایک عجیب ہی منظر دیکھا۔ میرے سامنے کھانا رکھا تھا اور لقمے بن بن کر خود میرے منہ تک پہنچ رہے تھے، اور دیکھنے والوں کی آنکھیں حیرت سے پھٹی ہوئی تھیں۔ پھر جب میں اس طرح کھانا کھا چکا تو پانی کا جگ اپنی جگہ سے اٹھا اور گلاس میں پانی گرنے لگا۔ پھر وہ گلاس میرے ہونٹوں سے آ لگا۔ اس بات سے صرف میں ہی آگاہ تھا کہ حمزات میرے دونوں ہاتھوں کی کسر پوری کر رہا تھا۔ کھانے سے فارغ ہو کر میں نے حمزات کو رخصت کر دیا، اور کچھ دیر بعد ہی نہ جانے کیوں میری پلکیں بوجھل ہونے لگیں۔ میں نے لوگوں کو رخصت کر دیا اور میں نیم دراز ہو گیا۔ غنودگی اب میرے ذہن پر پوری طرح چھانے لگی تھی۔ ٹھہریے ٹھہریے، خطرہ ہے۔ اس آواز کو پہچاننے میں دیر ہو گئی تھی، کیونکہ میں جو نیند میں ڈوبتا گیا وہ آواز دور ہوتی ہوئی معدوم ہو گئی، اور اس وقت میں نے جانا کہ یہ آواز حمزات کی تھی، مگر اب میں حدود سے تجاوز کر چکا تھا۔ میں اب نیند اور بیداری کی سی ملی جلی کیفیت میں رنگ و خوشبو کے ہجوم میں گرا ہوا تھا۔ میں نے حمزات کی آواز کے بجائے ایک لڑکی کی آواز سنی تو ایک دم گھبرا کر آنکھیں کھول دیں۔ وہ جگہ اور وہ لڑکی دونوں ہی میرے لیے اجنبی تھے۔ کون ہو تم، اور میں یہاں کس طرح آ گیا؟ اب میری آواز میں کسی قدر غصہ اور جھنجھلاہٹ تھی۔ تم یہاں آئے نہیں، لائے گئے ہو۔ میں کون ہوں اور تمہیں یہاں کیوں لائی ہوں،
یہ سب کچھ جاننے کے لیے تمہارے علم میں صرف اتنا آ جانا کافی ہے کہ میں اس گھنشیام داس کی بیٹی ہوں جسے تم نے دھوکے سے مار دیا۔ میں جانتی ہوں کہ میرے باپ کے قاتل تم ہو، صرف تم، ورنہ وہ اس سے قبل سینکڑوں دفعہ اپنی پرسرار قوتوں کا مظاہرہ کر چکا تھا۔ مجھے یہ بھی علم ہے کہ تمہارے پاس کیا پرسرار قوت ہے، اس لیے میں نے قبل از وقت تمہیں اس قوت سے دور کر دیا۔ وہ کہے جا رہی تھی اور میں حیرت زدہ سا اس کی باتیں سنتا جا رہا تھا۔ میں جان چکا تھا کہ میں ایک بڑی مصیبت میں گرفتار ہو چکا ہوں۔ میں یہاں تمہیں سسکا سسکا کر ماروں گی۔ وہ پھر کہہ رہی تھی، میں تم سے اپنے باپ کی موت کا انتقام لوں گی۔ تمہاری موت اتنی آسان نہیں ہوگی جتنی آسانی سے میرے باپ نے جان دے دی۔ یہ کہہ کر وہ اٹھی اور زینے کی طرف بڑھی۔ ٹھہرو، میں چیخا، تمہیں یقیناً کوئی بڑی غلط فہمی ہوئی ہے شیخ کرامت۔ غلط فہمی مجھے نہیں، تمہیں ہے۔ وہ بغیر مڑے بولی، وملا اتنی بولی نہیں کہ تمہاری باتوں میں آ جائے۔ تو تمہارا نام وملا ہے؟ میں بولا، اور تم میرا نام بھی جانتی ہو؟ ہاں، میں تمہارے بارے میں سب کچھ معلوم کر چکی ہوں۔ میں یہ بھی جانتی ہوں کہ اگر تمہیں ڈیل دے دی جائے تو تم خطرناک بھی ہو سکتے ہو۔ اب وہ سیڑھیوں پر قدم رکھ چکی تھی۔ مجھے کچھ اور نہ سوجا تو اس کے پیچھے لپکا۔ وہ ایک دم مڑی اور میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال دی۔ تم اب اپنی جگہ سے حرکت نہیں کرو گے، سمجھے؟ اس کی آواز مجھے کہیں دور سے آتی ہوئی سنائی دی۔ اس کے جانے کے بعد دروازہ پھر باہر سے لگ گیا اور میں نے اس کے ساتھ محسوس کیا جیسے اب میں اپنے جسم کو حرکت دے سکتا ہوں۔ میں نے قدم اٹھائے اور تیزی سے زینے چڑھنے لگا۔ میرے دونوں ہاتھ پہلے ہی مفلوج تھے، اس لیے میں نے کندھے سے دروازے کو زور زور سے دھکا دیا، مگر کوئی نتیجہ برآمد نہ ہوا۔ دروازہ خاصا مضبوط تھا۔ میں مایوس ہو کر نیچے اتر آیا۔ اس کمرے میں زیادہ سامان نہیں تھا۔ ایک طرف صرف ایک مسہری بچھی ہوئی تھی جس پر کچھ دیر پہلے میں اور وملا موجود تھے، اور کمرے کی دیوار کے برابر کونے میں ایک سیاہ سا مجسمہ پڑا تھا۔ میں بے بسی کے عالم میں مسہری پر آ کر لیٹ گیا۔ میں چوہے دان میں پھنس کر رہ گیا تھا، جہاں سے نکلنے کی کوئی راہ میری سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ اب میں اس وقت کو کوس رہا تھا جب میں نے بیٹھے بیٹھے گھنشیام داس سے الجھنے کے بارے میں سوچا تھا، لیکن اب ہو بھی کیا سکتا تھا؟ موت میری آنکھوں میں ناچ رہی تھی۔ وملا مجھے یقیناً تڑپا تڑپا کر مارنے پر قادر تھی۔ میں انہی خیالات میں کھویا ہوا تھا۔ میں چونکا اس وقت جب میں نے اپنے دونوں پاؤں پر سرسراہٹ سی محسوس کی۔ میں نے پاؤں جھٹکے، مگر اس کے ساتھ مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے لاتعداد سوئیاں میری پنڈلیوں میں اتر گئی ہوں۔ میں گھبرا کر اٹھ بیٹھا اور میرے منہ سے چیخ نکل گئی۔ میری دونوں ٹانگوں پر سے سینکڑوں سرخ سرخ چیونٹے چلتے ہوئے میرے جسم کے بالائی حصے کی طرف بڑھ رہے تھے۔ ان کے ڈنگ اتنے تیز اور نوکیلے ڈنگ میرے جسم میں پیوست ہو رہے تھے۔ میرے ہاتھ اگر مفلوج نہ ہوتے تو ممکن تھا میں ان سے اتنا نہ گھبراتا اور اس مصیبت سے نجات پانے کی کوشش کرتا۔ کچھ دیر ہی میں ان چیونٹیوں نے کاٹ کاٹ کر میرا جسم سجا دیا۔ اب میں پورے کمرے میں اضطراب و بے چینی سے دوڑتا پھر رہا تھا، مگر مجھے ان چیونٹیوں سے نجات نہ مل رہی تھی۔ وہ ہر طرف میرے جسم سے چمٹے ہوئے تھے، میرے سارے جسم پر دوڑتے پھر رہے تھے اور ان میں سخت کھجلی، جلن اور سوزش ہو رہی تھی۔ مجھے یاد ہے کہ میں نے کئی گھنٹے اسی اذیت میں گزارے تھے اور پھر بے ہوش ہو گیا تھا۔ ہوش میں آنے پر میں نے خود کو اسی جگہ دیکھا، لیکن اب چیونٹوں کا
دور دور تک پتہ نہیں تھا۔ ہاں، ان کی یاد اب بھی میرے جسم پر جلن اور کھجلی کی صورت میں موجود تھی۔ مجھے ہوش آئے ابھی زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی کہ میں نے وملا کو دروازہ کھول کر نیچے آتے دیکھا۔ کہو کیا حال ہے؟ کچھ مزہ آیا؟ اس کی آواز کا زہر میں نے اپنی روح میں اترتے ہوئے محسوس کیا، مگر میں بے بسی سے اس کی طرف دیکھتا رہا۔ خاموش کیوں ہو؟ کچھ بولو نا۔ کیا تمہیں میری تواضع پسند نہیں آئی؟ اور ہاں سنو، اتنی زیادہ دیر بے ہوش نہ رہا کرو، جلدی جلدی ہوش میں آیا کرو تاکہ دوبارہ تمہاری تواضع کی جا سکے۔ شاید تمہیں اپنے جسم میں شدید کھجلی محسوس ہو رہی ہے۔ لاؤ میں کھجا دوں، اس نے کہا، اور پھر نہ جانے کہاں سے اس کے ہاتھ میں ایک چمکیلا خنجر آ گیا۔ وہ خنجر لیے میری طرف بڑھی۔ میں نے اٹھنا چاہا۔ اس نے ہاتھ کے اشارے سے مجھے لیٹے رہنے کے لیے کہا۔ اس کی آنکھیں میری آنکھوں سے الجھی ہوئی تھیں۔ تم اٹھنے کی کوشش نہیں کرو گے؟ وہ بولی، اور پھر اس نے بڑی بے رحمی سے جگہ جگہ سے میرے جسم کی کھال چھیل ڈالی، جس سے خون رسنے لگا۔ میرے منہ سے چیخیں بلند ہو رہی تھیں، لیکن وہ اپنے دلچسپ مشغلے سے ایک لمحے کے لیے بھی غافل نہیں ہوئی تھی۔ مجھے تڑپتا اور سسکتا ہوا چھوڑ کر وہ کچھ دیر بعد ہی لوٹ آئی۔ اس بار اس کے ہاتھ میں ایک بالٹی تھی، چھوٹی سی بالٹی۔ وہ میرے قریب آ کر بڑی محبت سے بولی، دیکھو تمہارا جسم کتنا گندا ہو رہا ہے۔ کم بخت چیونٹیوں نے اچھے خاصے جسم کی مٹی پلیت کر دی۔ یہ کہہ کر اس نے میرے لہولہان جسم پر بالٹی میں سے قطرہ قطرہ پانی ٹپکانا شروع کر دیا۔ پھر بولی، اس پانی میں نے بطور خاص تمہارے لیے خاصا نمک گھولا ہے تاکہ تمہارے زخم اچھے ہو جائیں۔ پانی کی ایک ایک بوند میرے جسم میں آگ لگا رہی تھی اور میں بری طرح چیخ رہا تھا، ہمت سے کام لو، مرد بنو، اس طرح چیختے ہو، لو میں جا رہی ہوں بس۔ پھر وہ مڑی اور زینے اوپر چڑھنے لگی۔ اب میرے اندر اتنی ہمت و قوت نہیں رہی تھی کہ میں یہ سوچ بھی سکتا کہ اٹھ سکوں۔ میں مسیری پر بے حس و حرکت پڑا صرف چیخ سکتا تھا۔ میں اب اپنی زندگی سے قطعی مایوس ہو چکا تھا کہ ایک رات سوتے سوتے اچانک میری آنکھ کھل گئی۔ میں نے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر چاروں طرف دیکھا۔ کمرے میں گہرا اندھیرا تھا۔ جو چیز میرے جاگنے کا سبب بنی تھی، اب اس پر میں نے غور کیا اور مجھے حیرت ہوئی کہ یہاں پانی کس طرح آ گیا۔ کافی دیر میں اسی حالت میں پڑا سوچتا رہا۔ اچانک ہی جیسے میرے ذہن میں سینکڑوں چراغ جل اٹھے۔ یقیناً ایسا ہی ہے، میں بڑبڑایا، اور اس کے ساتھ ہی میں نے بامشکل اپنے نحیف اور زخمی جسم کو گھسیٹ کر مسیری سے نیچے اتارا۔ نیچے آتے ہی کمرے کے فرش پر بھی میں نے پانی محسوس کیا۔ میں اس پانی میں ڈوبنے لگا۔ اب میری آنکھیں کسی قدر اندھیرے سے مانوس ہو چلی تھیں۔ میں نے دیکھا کہ زینے کے اوپری دروازے سے کچھ فاصلے پر بنے ہوئے سلاخوں دار روشن دان سے پانی نیچے گر رہا تھا۔ بارش غالباً بہت تیز ہو رہی تھی۔ میں تقریباً لڑکھڑاتا ہوا روشن دان کے نیچے پہنچ گیا۔ اب بارش کا پانی براہ راست میرے جسم پر پڑ رہا تھا۔ کچھ دیر ہی میں میرا تمام جسم پانی میں شرابور ہو چکا تھا۔ میرا دل خوشی سے بلیوں اچھلنے لگا۔ پھر میں نے حمزاد کو طلب کرنے میں دیر نہیں کی تھی، مجھے اس جہنم سے نکال لے چلو۔ حمزاد کے آتے ہی میں چیخا، گھبرائیے مت، اب میں آپ تک پہنچ چکا ہوں، اب آپ کا کوئی کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا۔ حمزاد نے جواب دیا۔ پھر وہ مجھے لے کر بہت جلد میرے مکان تک پہنچ گیا۔ وہاں پہنچتے ہی سب سے پہلے اس نے میری جسمانی حالت کو بہتر بنانے کے لیے میرے پورے جسم پر اپنے دونوں ہاتھ پھیرے، اور مجھے ایسا لگا جیسے کسی نے میرے زخموں پر مرہم رکھ دیا ہو۔ علل صبح ہی میں بیدار ہو گیا۔
اب سب سے پہلے مجھے وملا کی فکر تھی، میں اس کے بارے میں حمزاد سے معلوم کرنا چاہتا تھا۔ میرے سوال کرنے سے پہلے ہی حمزاد نے مجھے وملا کے بارے میں بتانا شروع کر دیا۔ وملا اپنے باپ ہی کے ہمراہ افریقہ گئی تھی اور اس نے بھی وہاں اپنے باپ گھنشیام داس کی طرح بہت سے پراسرار علوم سیکھے تھے۔ جب اسے یہ معلوم ہوا کہ اس کا باپ اپنی پراسرار قوتوں کا مظاہرہ کرتے ہوئے مارا گیا تو اس نے اپنی پراسرار قوتوں کے ذریعے یہ پتہ چلا لیا کہ اس کے باپ کی موت کا اصل سبب کیا تھا۔ پھر اس نے آپ کو پھانسنے کے لیے ایک منصوبہ بنایا۔ آپ کو ہوشیار کر پاتا وہ اپنا کام کر گئی تھی۔ اس نے یہ سب کچھ اتنی جلدی اور خلاف توقع کیا